اور میں چاہوں گا کہ جس موضوع کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے وہ تمام تر شعراء کے لیے، بالخصوص جو ہمارے اسکالرز ہیں یونیورسٹیز کے اندر ان کے لیے، اور جو اساتذہ ہیں جن میں خود بھی شامل ہوں، یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، کیونکہ آج آپ نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ اپنے آپ میں آج، کیونکہ جدید دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جسے آج ہم سائبر ایج بھی مان کے چل رہے ہیں، ہر چیز یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو پہلو بدلتے جا رہے ہیں وقت اور حالات کے ساتھ، ہمارے شاعر ادیب جو نبرد آزما ہے، ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس موضوع کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے، یقین جانیے بہت دقیق ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس میں ریاضت ہے، بہت محنت کرنی پڑی ہوگی آپ کو بھی الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گا، کیونکہ غالب جیسے شخص کو آپ نے چنا ہے، جس کو تو سمجھنے کے لیے ہی اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی کتابوں کا نچوڑ حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں ہم غالب کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس غالب جیسے شخص پہ بات کرنا، اور وہ بھی اس انداز سے کہ ان کی شعری جتنی بھی کائنات ہے اس کے اندر آپ نے سائنسی نکات کو ابھارنا ہے، یا ان کے تمام تر جو اشعار آپ نے آج منتخب کیے ہوں گے ان کے اندر سائنس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ تو کیونکہ غالب وہ شخص ہے جس پہ شمس الرحمان فاروقی ہو، گوپی چند نارنگ ہو، عبد الرحمان بجنوری ہو، اسلوب انصاری ہو، حامدی کشمیری ہو، وہاب کیسر صاحب ہوں، انہی میں سے آج ایک شخص افتخار راغب بھی شمار ہوں گے، کیونکہ غالب پہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جہاں عبد الرحمان صاحب جیسے شخص کہتے ہیں کہ بھائی دو ہی مقدس کتابیں ہیں، یا تو وید ہے یا دیوان غالب ہے، تو اس دیوان غالب میں آپ نے سائنسی نکات کو ابھارنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غالب نے آپ کو کس حد تک متاثر کیا ہے، پھر ان کے اندر جو شعری تخلیقات ہیں، جو ان کے اندر ایک دنیا کریٹ ہوئی ہے، ایجاد ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے یہ سائنسی نکات کو کیسے دیکھنا چاہا، یا کون سے ایسے اشعار تھے جو آپ کو اتنا متاثر کر گئے کہ آپ نے اس موضوع کو انتخاب کیا؟ دیکھیے کہ غالب پر سائنس کے حوالے سے جو گفتگو ہے یہ کوئی نئی چیز بالکل نہیں ہے، اس پہ گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن بہت ہی دبی انداز میں یا ڈھکی چھپے انداز میں لوگوں نے اس پر بات کی ہے، شارحین نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن بہت واضح طور پہ نہیں۔ میں جب طالب علم تھا جامعہ میں، جب میں مطالعہ کر رہا تھا، ان دنوں میرے ہمارے بہار سے تعلق بلکہ سیوان سے ہی ہیں، اور اتفاق سے وہ میرے رشتے دار بھی ہیں، محمد مستقیم صاحب، وہ میری نانی اور میری دادی کے وہ پھوپھی جات بھائی ہوتے ہیں، ابھی بھی وہ حیات ہیں، وہ اور بہت اچھے بڑے اسکالر ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، اور غالب پر ان کی کتاب اس وقت وہ ترتیب دے رہے تھے، ان کی کتاب آئی تھی 99 میں غالباً، غالب ایک سائنسدان۔ تو وہ جو ہے غالب کو مستقیم صاحب ایک سائنسدان کی طرح دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ بڑھائی ہوئی بات ہے، کافی زیادہ سائنسدان تو نہیں کہہ سکتے سائنس کا علم رکھنے والا، لیکن انہوں نے اس کو اس انداز سے دیکھا، تو اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں نے وہ کتاب پڑھی۔ پھر اس کے بعد ان کی 2-4-5 سال کے بعد، میرے خیال سے 2004 میں ان کی دوسری کتاب آئی، غالب کی نئی دنیا، تو اس میں بھی انہوں نے غالب اسی حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، جس میں غالب کے سائنسی اشعار میں وہ بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں، اس میں بات کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں غالب کے اشعار کا انگلش میں منظوم ترجمہ کیا ہے، اور سائنسی نقطہ نظر سے کیا ہے، جو سائنسی نکات، کچھ اشعار فارسی کے بھی اور کچھ غزلیں اردو کے بھی، پوری کی پوری غزل میں بھی انہوں نے سائنسی نقطے کو بیان کیا ہے، اور بہت دلچسپ انداز ہے۔
تو وہ اس چیز نے مجھے متاثر کیا اس طرف. اسی دوران مجھے وہاب قیصر صاحب کی کتاب بھی آئی ہے سائنس اور غالب کے نام سے. اس کتاب کے بارے میں نے کہیں تبصرہ پڑھا تو اس وقت سے مجھے وہ کتاب حاصل کرنے کی خواہش ہوتی رہی. میں نے کئی لوگوں سے رابطہ بھی کیا کہ وہ کتاب مجھے ملتی، لیکن نہیں مل سکی. وہ کتاب آؤٹ آف اسٹاک ہو چکی تھی اس حوالے سے جاننے کے. لیکن ریختہ پر مجھے وہ کتاب مل گئی وہاب قیصر صاحب کی. پھر میں نے اس کو پڑھا تو دونوں کتابوں نے مجھے متاثر کیا اس طرف. اور پھر میں نے مزید غور کیا غالب کے اشعار پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت اس میں اسکوپ ہے کہ غالب کے اشعار پر اس زاویے سے دیکھا جائے. بلکہ میرا یقین ہے کہ وہ اشعار جن کو مبہم یا مشکل ترین کہا جاتا ہے، ان کا حل سائنسی نقطہ نظر سے ڈھونڈنے سے بہت آسانی سے مل سکتا ہے. اگر اس کو اس حوالے سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ غالب نے اس میں سائنسی بات کی ہے اور اس زاویے سے سوچا جائے تو اس مسئلے کا حل آسانی سے نکالا جا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو عمر فاروق صاحب نے ایک شعر کوٹ کیا ہے، کعوے کعوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ غالب کی پہلی غزل کے یہ اشعار میں سے ایک شعر ہے، تو نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. تو ایسی غزل جس کا آغاز ہی اتنا بلند ہو، جس کا معیار آغاز میں ہی اتنا اعلیٰ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے کلام کے اندر گہرائی بھی کتنی ہوگی. تو میں چاہوں گا کہ آپ نے آج اس موضوع کے حوالے سے ایسے کوئی 2 4 10 اشعار ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائیں جن میں آپ سائنسی نکات کو ابھاریں. جی ابھی دیکھیے آپ نے پہلی غزل کا ذکر کیا ہے، حالانکہ میری گفتگو میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا، لیکن اس کا چونکہ آپ نے تذکرہ کیا تو میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک شعر ہے جو مدعا عنقا ہے میرے عالم تقریر کا، عالم تقریر کا. جی جی. تو یہ جو مدعا عنقا جو بات کی ہے نا، وہ غالب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو سائنسی نقطے جو میرے شاعری میں ہیں وہ اصل ہے. اور ابھی چونکہ بیچ میں بات آ جائے گی، اس میں آخری جو شعر ہے اس کا جو منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، کیا آتش زیر پا، تو یہ 2 شعر جو اس غزل کے ہیں وہ سائنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس پر میں بات کر سکتا ہوں آگے، لیکن ابھی جو میں آپ کے سامنے ایک شعر غالب کا پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ اس چشم فسوں گر کا اگر پاوے اشارہ، اس چشم فسوں گر کا اگر پاوے اشارہ، طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آوے. یہ شعر آپ دیکھیے کہ آپ اس شعر کو پڑھیے، اس کے بعد سے اپنے ریموٹ سے اپنے ٹیلی ویژن کو اسٹارٹ کیجئے، اس کو ٹیلی ویژن کا بٹن دبائیے اور سامنے بیٹھ کر کے آپ اس کو یہ کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چشمے فسوں گر ہے، وہ ریموٹ کنٹرول ہے، اس میں وہ جو الیکٹران ہے جو یہ کام کرتا ہے وہ چشمے فسوں گر ہے، جو ایک جادوئی آنکھ سے وہ اس کو دیکھتا ہے آئینے کو، اور وہ آئینہ گفتار میں آ جاتا ہے. یہ غالب نے ٹیلی ویژن کے ایجاد سے تقریباً 100 سال پہلے، ریموٹ کنٹرول کے ایجاد سے 150 سال پہلے یہ شعر غالب نے کہا تھا. غالب کا تصور تھا. اس سلسلے میں دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالب کو سائنس کا علم کیسے ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں اس پر وہاب قیصر صاحب نے بھی بات کی ہے اپنی کتاب میں، چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، کہ غالب نے اپنے خطوط میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اور کہیں پہ بھی اس میں بہت کم ایک خط میں انہوں نے میر مہدی کو لکھا ہے کہ میر مہدی نے اپنے بھائی کے بارے میں جب ان کو لکھا کہ میرا بھائی فقہ اور یہ پڑھنا چاہتا ہے، تو غالب نے اس کو لکھا کہ یہ فقہ پڑھ کے کیا کرے گا، اس کو منطق اور یہ فلسفہ اور یہ پڑھنے کے لیے اس کو کہو. تو اس میں یہ بات کہی ہے جس کا ذکر وہاب قیصر صاحب نے بھی کیا اپنی کتاب. تو لوگ
یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ اس پر بات ہو، اور جو آپ جیسے لوگ جو وابستہ ہیں درس و تدریس سے، اس پر تحقیق باضابطہ ہو کہ غالب کو کیسے ہے۔ یہ مان لینا کہ غالب کو علم نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے جس کی طرف سے، کیونکہ اس کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سر سید احمد خان کی کتاب جو آئین اکبری کے لیے تقریر لکھی تھی غالب نے 1855 میں، اس کے جو اشعار ہیں اس میں ماچس کی تلی اور اسٹیم انجن، ٹیلی گرام وغیرہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت کے انگریزوں کی ایجادات تھیں اس کا ذکر کیا ہے۔ ٹیوب لائٹ جو بلب بجلی کا بلب جو ہے جس سے لندن اس وقت رور تھا، ان سب کا ذکر انہوں نے کیا، اور اس کی تو یہ سب چیزیں 1855 کی بات ہے۔ غالب اس وقت یہ باتیں کر رہا ہے کہ سر سید کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ آئین اکبری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس علوم کی ضرورت ہے جو یہ انگریز جس کو لے کر کے آج پوری دنیا پہ آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں یعنی کہ اس وقت جو برٹن تھا یا یورپ تھا یا انگلینڈ کہہ لیں کہ وہ سائنس کا ایک طرح سے مرکز بن چکا تھا، وہاں بہت ساری ایجادات ہو رہی تھی۔ 1830 میں مائیکل فیراڈے نے اپنی ایجاد کی جہاں سے الیکٹرون کا کنسپٹ سامنے آیا، اور 1805 میں ایٹم کی ایجاد ہو چکی ہے، ایٹم کو ایجاد کیا جا سکتا تھا 1805 میں، غالب کی 7-8 سال کے ہوں گے۔ تو اس کے بعد سے یہ پورا ایک دور ہے، اس میں یہ سمجھ لینا کہ اور جہاں غالب کا جو قیام تھا وہ دلی میں تھا۔ دلی میں انگریز تھے، بہت سارے انگریزوں سے غالب کی دوستی تھی۔ مستقیم صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایک ماسٹر رام چندر تھے جو سائنس پڑھاتے تھے دہلی کالج میں، ان سے ان کی غالب کی بہت گہری دوستی تھی ماسٹر رام چندر سے۔ تو یہ پہلو جو ہے اس کا ذکر نہیں ملتا اتنا بہت واضح طور پہ، لیکن اس میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ غالب کو سائنس کا علم کیسے تھا۔ اچھا، میں ایک شعر اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں غالب کا، اور یہ ہمارے ناظرین میں بھی میں کہوں گا کہ بالخصوص وہ طبقہ جو اس وقت ریسرچ میں ہے، ان کے لیے یہ گفتگو بہت معیاری ہے، اور ان کے لیے یہ میں کہوں گا کہ مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے یہ تمام تر گفتگو، یہ نکات جو آپ ابھار رہے ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ شاعر ہو یا ادیب، ان کے ہاں یہ جو بصیرت والی آنکھ ہوتی ہے جس کو ہم فیلنگز کہہ سکتے ہیں، علامہ شبلی نے اس کی طرف بہت توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، یعنی چاہے ادیب ہو یا کہ شاعر ہو، یہ اپنے وقت سے بہت آگے کی دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ اقبال جیسا شخص کہہ رہا تھا کہ آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے کتنا نقشہ بدل دیا ہے۔ تو غالب تو ان سے بھی ذہین ترین مانے جاتے تھے، اور یہ تمام تر جو ادیب ہیں وہ شاعر ہیں، ہمارے نقاد ہیں، تو بہت ہی اچھے فلسفے کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ 1-2 اشعار اور آپ اسی طرح کے، جن میں یہ ذرات کی بات، ابھی ایٹم کی آپ نے بات کی، تو ظاہر سی بات ہے غالب کی شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے۔ جی، غالب کی شاعری میں ذرہ کا استعمال بہت ملے گا آپ کو، ذرہ دیکھیں گے، ذرہ کو ہی کرتے ہیں۔ ایک شعر آپ کو میں پیش کرتا ہوں، 2 شعر دیکھیے، اور ایٹم کی جو معلومات ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایٹم بم کے حوالے سے آپ غور سے سوچ لیجیے۔ ایٹم کی تو بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ایٹم زیادہ معروف ایٹم بم کی وجہ سے ہے، جو عام آدمی میں تو جس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب منتظر شوق قیامت نہیں غالب، اب منتظر شوق قیامت نہیں غالب، دنیا کے ہر ایک ذرے میں ایک حشر بپا ہے، دنیا کے ہر ایک ذرے میں ایک حشر بپا ہے۔ اور اب آپ یہاں دیکھیے کہ اب منتظر شوق قیامت نہیں غالب، اب غالب قیامت کے شوق کا منتظر نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ہر ذرے میں ایک حشر بپا ہے، یا ہر برپا کرنے کی طاقت موجود ہے، اور وہ ہے ایٹم۔ غالب اس وقت کہہ رہے ہیں جو ایٹم کا، آپ دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کی اپنے جنون نارسا نے ورنہ یاں،
کچھ نہ کی اپنے جنون نارسا نے، ورنہ یہاں ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا. اب یہ جو ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہاں کا ہر ذرہ خورشید عالم تاب کے مقابل ہونے کے لائق ہے. یہ ایٹم کی بات ہو. اب اس میں اب اچھا دیکھیں، آپ کو میں دو شعر سنا رہا ہوں کہ جس کا تشریح سائنس کے حوالے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے، اور غیر سائنسی انداز میں سوچیں گے تو صحیح مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے. شعر ہے کہ متقابل ہے مقابل میرا. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ریلیٹیو ویلوسٹی اسپیڈ یا ویلوسٹی کہہ لیں کہ وہ ایک تقابلی شے ہے، تقابلی چیز ہے. اس کو ہم جو بیٹھے جیسے پلین میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو دیکھیں تو سب رکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. جب وہ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر میں ہے، کر رہا ہے. ہم دوسری چیزوں یعنی کہ ہم ایک رکی ہوئی چیز پہ بیٹھ کر کے ہم دوسری چیز کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ چیز چل رہی ہے. اگر دونوں ایک ہی اسپیڈ سے ایک ہی سمت میں چلے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے رکی ہوئی معلوم ہوگی. ہے نا، یہ دونوں یہ ریلیٹیو ویلوسٹی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کیونکہ دونوں ایک ہی اسپیڈ سے چل رہی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے رکی ہوئی لیں گے. غالب نے دیکھیے اس چیز کو کس طرح سے کہا ہے کہ متقابل ہے مقابل میرا، متقابل ہے مقابل میرا، رک گئی دیکھ روانی میری. اب یہاں پہ آپ جب تک ریلیٹیو ویلوسٹی کے کنسپٹ کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس شعر کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. کہ رک گئی دیکھ روانی میری، یہ جب متقابل میرا مقابل وہ متقابل ہے، بالکل برابر فاصلے پر ہے، آمنے سامنے ہے، تو اب جو ہے میری روانی رک گئی ہے، میں بھی رک گیا ہوں وہ بھی رک گیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے رکے ہوئے ہیں حالانکہ دونوں چل رہے ہیں. ایک شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. اب یہاں دیکھیے اس کی تشریحیں ہو سکتی ہیں، جی اس کی کئی تشریحیں ہو سکتی ہیں، لیکن سائنسی نقطہ نظر سے جو میں نے اپنے ریلیٹیو ویلوسٹی کی بات کی آپ کو کہ تقابلی جو اسپیڈ ہے اس کے حوالے سے، کہ جب ہم ہر قدم دوری منزل ہے، منزل سے دوری جو ہے ہر قدم پر بالکل نمایاں ہے، واضح ہے، ایک فکسڈ ہے. کیوں کہ میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. منزل یہاں پہ بیاباں میری منزل ہے اور میں جس رفتار سے چل رہا ہوں اسی رفتار سے بیاباں بھی چل رہا ہے، تو دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بالکل رکا ہوا. اب ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری رفتار ایسی ہے کہ جس کے خوف سے بیاباں بھاگ رہا ہے، وہ غالب کے شعر کی وسعت ہے کہ اس کے اور بھی کئی مفہوم نکالے جا سکتے ہیں، لیکن ایک مفہوم یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو سامنے رکھا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. غالب نے دیکھیے کہ ہے تمنا کا، ان کا یہ شعر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، جی بالکل کو ایک نقشے پا ایک نقشے پا جی. یہ جو شعر ہے اس شعر کی تشریح سائنسی نقطہ نظر سے ہی ممکن ہو سکتی ہے. باقی جتنے بھی میں نے یہ کتاب چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس شعر پہ بھی، تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس میں دیکھیے ابھی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، یہاں پہ ایک ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. اب یہاں پہ دشت امکان بہت اہم لفظ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دشت امکان کا دشت، تو امکان کا دشت کیا ہے؟ وہ سمجھ لیجئے کہ گراؤنڈ آف پاسبلٹی، ورلڈ آف پاسبلٹی، ممکنات کی دنیا ہے نا، ممکنات کی دنیا، جو کچھ بھی ممکن ہے وہ دنیا ہے نا. لیکن جو شاعر کا جو تخیل ہے وہ اس دنیا سے آگے ہے. ممکنات سے ہماری جو تمنائیں جو ہیں
وہ ممکنات سے باہر بھی ہیں. یعنی ہم تمنا ایسی چیز کی بھی کرتے ہیں جو ممکن نہیں ہے، یعنی وہ دشت امکان سے باہر ہے. تو یہ جو بات ہے اس میں کہ ہم نے دشت کی طرح جی دشت امکان کو ایک نقشے پا کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ورلڈ آف پاسبلٹی ہے وہ ایک نقشے پا ہے. تو یہ جو دوسرا جو نقشے پا ہے یعنی کہ وہ میری تمنا کا جو دوسرا نقشے پا ہے جو ناممکنات میں ہے، جو ممکن نہیں ہے، ابھی وہ ہے. بہت سی ہے اس کو دیکھنا باقی ہے. جی ہاں بالکل. تو اب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ ممکنات، وہ جو تمنا کے دوسرے قدم میں قدم رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ دشت امکان کو وسیع کرتے ہیں. آپ ایک چیز جو دریافت نہیں ہوئی ہے، ایک چیز جو ابھی وجود میں نہیں ہے، سائنسدان اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں جو چیز ممکن، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ اڑنا جہاز کی ایجاد سے پہلے ناممکن میں سے تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اڑ کے کوئی جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. کوئی اس ایک طرح سے اس کو پاگل سمجھتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اڑ کے یہاں سے آ گیا. لیکن جہاز نہیں تھا، لیکن آج جب ہم جہاز کا سفر کرتے ہیں زمین سے اوپر اڑتے ہی ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں آسمان نیچے نظر آتا ہے، ہم خود اوپر ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک میں کہوں گا کہ شاعر کا ہی ایک تصور تھا، تخیل تھا. جی 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 وہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جہاز کی ایجاد سے پہلے یہ ناممکن بات تھی کہ انسان اڑ سکتا ہے، لیکن سائنسدانوں نے اس کو ممکن، اس کو دشت امکان کے اندر شامل کر دیا، لا دیا، یعنی کہ دشت امکان کو وسیع کر دیا اور دشت امکان کے دائرے کو بڑھا دیا اور یہ ہمارے دشت امکان کے اندر آ گئے. تو یہ جو سائنسدان جو غالب کا جو تخیل ہے، کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. اچھا یہاں پہ یارب کا لفظ بھی بہت اہم ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے جو ہے غالب کا رب سے تعلق کو بھی یہ شعر دکھاتا ہے کہ وہ رب کے علم میں ہے. ہماری تمناؤں کا جو دوسرا قدم ہے وہ رب کے علم میں ہے، وہی جانتا ہے. اور ہم دشت امکان تو ہم صرف جو کچھ بھی پاسبلٹی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے بہت اہم شعر آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. میرا ایک مضمون ہے مقالہ اس سلسلے میں کہ اشعار غالب میں سائنس کے تابندہ ذرات. یہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، جو پڑھنا چاہیں اس کو گوگل میں سرچ کریں گے اشعار غالب میں سائنس کے تابندہ ذرات، تو اس میں یہ مل جائے گا. اس میں آخر میں نے اپنی بات اسی شعر سے کی ہے کہ سائنسدان ہی اس کو جو دشت امکان کو وسیع کرتے ہیں اور غالب نے اسی طرف اس کا اشارہ کیا ہے. تو یہ ہے. اور بھی اشعار بے شمار ہیں غالب کے اشعار میں، کی شاعری میں بڑی تعداد میں اشعار ہیں اس سلسلے میں. میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ہی غزل کے 2 شعر جو ہے اس کے اشارہ کرتے ہیں. مدعا انخواہ اپنے عالم تقریر کا جو شعر ہے اور جو اس کا مقطع ہے وہ دونوں سائنسی نقطہ ہیں. جیسے اس میں میں نے گفتگو بھی کی ہے الگ سے. تو ہمارے آج کے جو اسکالر ہیں یا چاہے ادیب ہوں، نقاد ہوں، دانشور ہوں، جو بھی ہوں، ان کو چاہیے کہ موجودہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعراء کے جو اشعار ہیں ان کی تشریحات، توضیحات جو ہیں وہ پیش کریں. ایک وقت تھا کہ جہاں حسن و عشق، گل و لالا، شراب اور شباب کی باتیں ہم اشعار میں تلاش کیا کرتے تھے. آج شعر وہی ہیں، ان اشعار کے اندر ایک نئی دنیا ہم پیدا ہوتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بصیرت چاہیے، وہ ذہن چاہیے، وہ دل و دماغ چاہیے. تو بہت ہی خوبصورت آپ نے اشعار جو ہے غالب کے پیش بھی کیے اور ان کے حوالے سے بات بھی کی. تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا کلام پھر سے ہمیں سنائیں، غالب کی کوئی ایک خاص انفرادیت جو آپ کو نظر آتی ہو اپنے جو ان کے ہم اثر تھے یا ان کے بعد سے لے کر آج تک، غالب کا کوئی ایک مقام و مرتبہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو. جی دیکھیے غالب بہت ذہین ترین شاعر تھے، بہت ذہین ترین انسان. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اتنا ذہین دماغ شاید نہیں پیدا ہوا جس کو دیکھیں آپ کو. خاص طور سے ان اشعار پہ جب ہم غور کرتے ہیں جن پہ سائنسی آتی ہیں باتیں، تو اس وقت جس وقت اس کا کوئی
وجود نہیں تھا. لیکن دیکھیے ایک چیز ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وجود نہیں تھا. مثلا ایٹم کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ایٹم دریافت کیا جا چکا تھا اس وقت 1805 میں, پہلے یہ اس وقت سے, اور 1830 سے الیکٹران کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تھی, جو غالب کے انتقال کے بعد اس کو تلاش کیا گیا ہوا ہے, لیکن گفتگو شروع ہو گئی تھی اس کے بارے میں. سائنسدانوں میں بات چیت ہونے لگی تھی, اس پر کتابیں لکھی جانے لگی تھی, اور ممکن ہے کہ یہ سب باتیں غالب سے جو انگریز دوست ان کے تھے ان کے ذریعے ان تک پہنچتی رہی ہوں کہ ایک الیکٹران, ایٹم کے اندر ایک الیکٹران ایسی چیز ہے جس کے آنے سے یہ چیز تبدیلیاں ہو سکتی ہے, جو دنیا ایسے بدل جائے گی. جس طرح سے آج جو سائنسدانوں میں جو سائنس کے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ گاڈ پارٹیکل, وہ ہگس بوزون ایک پارٹیکل ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں بہت تقریباً 50-60 سال سے سائنسدان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جس دن اس کا ایویڈنس ان کے پاس ہے لیکن اس کو پروف نہیں کر پا رہے ہیں, جس دن وہ اس کو پروف کر دیں گے سائنس پوری بدل جائے گی. سائنس کے جو فزکس کو سوچنے کا انداز بدل جائے گا اور وہ ایک الگ دنیا ہوگی. اس کے بعد دنیا کیا ہوگی اس کو عام آدمی یا ہم جیسے لوگ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ سائنسدان اس چیز کو جان رہے ہیں کہ اس کے ہونے کے بعد دنیا کیا ہوگی جس دن ہگس بوزون کو یہ کر لیا گیا. تو اس طرح سے الیکٹران کے بارے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت گفتگو ہوتی رہی ہوگی اور غالب تک وہ چیزیں پہنچتی ہوں گی کسی نہ کسی ذریعے سے, انگلینڈ سے, ان کے دوستوں کے ذریعے سے, ان کی باتوں میں, اور وہ اس تصور کو رکھتے ہوئے انہوں نے بہت سارے اشعار کو کہا ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ غالب, میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں یہ خاص طور سے یہ سائنسی جو نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو غالب آج 21ویں صدی میں بھی بہت بڑا شاعر ہے, کہ وہ جو یہ باتیں آج کا شاعر بھی نہیں کہہ سکتا جو غالب نے 150 سال پہلے کہہ دیا, 200 سال پہلے کہہ دیا, ہے نا. تو یہ ایسا شاعر شاید ہی کسی زبان میں دنیا میں ہو جو اتنی آگے تک کی باتیں کہتا ہو, جس نے کہی ہو, یا جس کی شاعری میں امکانات موجود ہوں. کہ غزل کی شاعری اپنے آپ میں, غزل جو ہے, غزل کا ایک شعر ایک پوری کائنات اپنے اندر رکھتا ہے. دوسری شاعری میں, دوسری زبانوں کی شاعری میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس کے 1-2 مصروں میں وہ ایسی کوئی بات کہہ سکے. ان کے پاس پوری نظم ہوگی, پوری بڑی بڑی باتیں کہیں گے, اس میں وہ باتیں ہوں گی. تو یہ غزل کی خصوصیت ہے, اور پھر اس غزل کو غالب نے بہت ہی بلندی تک پہنچا دیا, غالب کے تخیل نے, غالب کے تصور نے. تو یہ چیز ہے کہ غالب کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے. کہ بہت ہی خوبصورت باتیں آپ کر بھی رہے ہیں, اور کیونکہ بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں, لیکن اس بیچ میں کیونکہ ہمارے محترم اشفاق عمر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ راغب صاحب بہت دنوں بعد آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر اچھا لگا. باقی بہت سے ہمارے ناظرین ہیں جو آپ کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں, وہ چاہے ڈاکٹر انور عابد ہوں, محمد سلیم شیخ ہوں, نصرت قاضی صاحب ہوں, احمد صغیر صاحب ہوں, محمد راحل صاحب ہوں, شکیل راجہ صاحب ہوں, فیاض خان صاحب ہوں. بہت سے ایسے نام جو اوپر نکل بھی گئے ہوں گے. سرفراز مقدم صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. فرید خان صاحب آپ کو بمبئی سے دیکھ رہے ہیں. عمر فاروق صاحب ہیں. بہت سارے, ذاکر ملک بلیسی صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں. بہت سے نام, کچھ رہ بھی جائے تو میں معذرت چاہوں گا. لیکن چونکہ گفتگو بہت اہم موضوع پہ ہو رہی ہے, غالب ہو, اقبال ہو یا میر ہو, یہ ہماری 3 آوازیں ایسی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کوئی موضوع, ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے جو ان کے ہاتھ سے نہ نکلا ہو. پھر بھی ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں, شاعری کر رہے ہیں, نئے نئے انداز میں نئے نئے نکات جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین اور بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا اردو کے حوالے سے, شعر اور ادب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہاں ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اردو کے ساتھ کس حد تک جو ہے وابستہ ہیں یا ان کو وابستہ رہنا چاہیے؟ جی یہ بہت سنجیدہ
سوال ہے، اس پر ہم بات کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا، کیونکہ میں طنز و مزاح میں بھی شاعری کرتا ہوں، اور غالب کی بہت ساری غزلوں پر میں نے تضمین کی ہے، ان پہ ایک مصرع غالب کا لے کر کے دوسرا مصرع اس پر بھی ایک مصرع لگا کے اس میں مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت ساری غزلیں میری ہیں. تو میں تھوڑا سا ماحول کو بدلنے کے لیے آپ کی اجازت سے غالب کی پہلی غزل پہ جو میری مزاحیہ تضمین ہے وہ پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے، اور امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی. دیکھیے کہ غالب کی پہلی غزل، دوسرا مصرع سب غالب کا، پہلا مصرع میرا، کہ چھوڑیے پیچھا میرا غالب سے جا کر پوچھئے، چھوڑیے پیچھا میرا غالب سے جا کر پوچھئے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. واہ واہ واہ، بہت خوب. چھوڑیے پیچھا میرا غالب سے جا کر پوچھئے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، اور ساری تصویریں ہیں زندہ کیوں نہ ہو بارش کا خوف، ساری تصویریں ہیں زندہ کیوں نہ ہو بارش کا خوف، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. بہت شکریہ. ہاں، اور یہ دیکھیے اس میں آپ شاعروں سے معذرت کے ساتھ اشارہ متشاعروں کی طرف ہے کہ آج کل کے شاعروں کی شاعری سنتے ہوئے، آج کل کے شاعروں کی شاعری سنتے ہوئے صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. آج کل کے شاعروں کی شاعری سنتے ہوئے صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، اور مار ڈالے گی حیاداری کو یہ عریانیت، مار ڈالے گی حیاداری کو یہ عریانیت، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. واہ واہ، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، اور خبط جدت کا ہے جب سے ذہن پر میرے سوار، خبط جدت کا ہے جب سے ذہن پر میرے سوار، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. اور یہ آخری ہے مقطع کے گھر جمائی بننے سے پہلے نہ تھی راغب خبر، گھر جمائی بننے سے پہلے نہ تھی راغب خبر، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. تو نصرت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ نایاب یہ تضمینیں ہیں جو آپ نے یہاں پیش کی. واہ جی. اس کے بعد ایک اور غزل سے دو تین شعر آپ دیکھیں کہ غالب سے میں نے سیکھی ہے اردو میں فارسی، غالب سے میں نے سیکھی ہے اردو میں فارسی، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، دھوتی پہن کے مجھ کو ملا ہے بہت سکون، دھوتی پہن کے مجھ کو ملا ہے بہت سکون، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. تو یہ کچھ یہ تھی. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آج جو ہمارے ہمش شعراء ہیں، نوجوان شعراء ہیں، ان کے لیے بات، تو میں جو یہی کہوں گا کہ جو جس چیز کو میں خود اپنے لیے اس پر میں عمل پیرا ہوں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں دوسروں کے لیے بھی یقیناً فائدہ مند ہوگی، کہ ہم اپنے کام کے تئیں جو بھی ہم شاعری کر رہے ہیں تو شاعری پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ کریں. اس کو پارٹ ٹائم کی طرح سے نہ سمجھے، ایک تفریح کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری کے طور پہ اس کو سمجھے کہ آپ کے اندر اگر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے شعر کہنے کی، جو کہ آپ کو انتخاب کیا گیا ہے اس کے لیے، تو اس کا صحیح استعمال وہی ہے کہ ہم بالکل ایمانداری کے ساتھ اس پہ کام کریں، اپنے مطالعے کو وسیع کریں، اپنے مشاہدے کو وسیع کریں، مشورہ کریں، تنقید کو برداشت کریں. سب سے زیادہ آج کل مسئلہ کیا ہے کہ ہم تنقید نہیں سنتے ہیں، کوئی بھی آدمی تنقید برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، اور نئی نسل پہ خاص طور سے یہ ہے بڑی
کمزوری ہے اس کی کہ ہم صرف تعریف و توصیف سننا چاہتے ہیں. یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. اور اس کے لیے جو پلیٹ فارم ہے آج کل فیس بک واٹس ایپ وغیرہ میں, وہاں پہ دیکھا دیکھی والی باتیں اور وہ ایک دوسرے کو سمجھے آپ مجھے داد دے رہے ہیں تو میں نے آپ کو اپنا فرض نبھاتے ہوئے آپ کے کسی کلام پہ داد دے دی. تو یہ چیز نقصان دہ ہے. ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے کہ ہماری کون سی چیز ایسی ہے جس پہ ہمیں داد ملنی چاہیے, کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پہ اگر داد دی جا رہی ہے وہ داد درست نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت یا عدلے بدلے کی داد کے طور پہ ہے. تو یہ ابھی ہے. اور اس پر تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے فن کے تئیں بڑے ایماندار ہوں گے, ہم اس کو سمجھیں گے کہ ہماری خامیاں کہاں ہیں اور ہماری خوبیاں کیا ہیں. جب ہم اپنی خامیوں اور خوبیوں پر نظر ڈالیں گے تو پھر وہ ایک تنقیدی شعور پیدا ہوگا, اور ہمیں تنقیدی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تنقیدی ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید ہو اور اخلاص کے ساتھ مثبت تنقید ہو, اور اس کو اسی انداز سے لیا جائے, پازیٹیو وے میں اس کو لیا جائے, اس کو منفی طور پہ نہ سمجھا جائے, بلکہ اس کو ایک میں سوچتا ہوں کہ میرے کسی بھی شعر پر بلکہ ایک مصرے پر بھی اگر کوئی کسی طرح کی تنقید کرتا ہے یا اور اس میں مجھے واقعی کوئی کمی نظر آتی ہے تو میں اس کو اپنا انتہائی مخلص سمجھتا ہوں, میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں, اس کا احسان مند اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اس نے میری توجہ اس کی طرف دلائی. اور میں نے اس وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ میں دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس میں کون کون سا شعر کمزور ہے مجھے یہ بتاؤ. تو کمزور شعر, اچھا شعر مجھے پتا ہے کہ اس میں کون سا شعر اچھا ہے, وہ مجھے معلوم ہے. کون سا شعر آپ کو کمزور لگ رہا ہے وہ بتائیں تاکہ ہم اس کو اور اچھا کر سکیں. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی کے کہنے پر کہ یہ شعر مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یہ کمزور لگ رہا, اس کو جب دوبارہ بدلا تو وہ شعر بہت اچھا ہو گیا, جس پر مجھے خود. تو ایسے میں ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں, اور ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کی کمیوں کی طرف جو ہم آپ کے وساطت سے ناظرین تک یا اپنے اسکالرز جونیئرز تک پہنچا رہے ہیں کہ انسان کو اپنا تنقید نگار بھی خود ہونا چاہیے, قاری بھی خود ہونا چاہیے. جب وہ تخلیق کار ہے تو جب تخلیق کر لے تو اس میں وہ خود بھی اپنے جو ہے اچھے برے کی تمیز کرنا جو ہے وہ خود بھی اس قابل ہو کہ وہ دیکھ پائے. بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. بے شک بے شک, جب تک وہ تدبیری شعور نہیں بیدار کریں گے شاعری میں نکھار نہیں آ سکتے. اس کو ممکن نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب سے ضروری, اب اس کو میں نے جب شروع میں جب میں شعر کرتا تھا تو میں اس پر سوچتا تھا کہ کوئی شعر مجھے پسند آتا ہے کسی بڑے شاعر کا, پرانے شعراء کا, تو میں اس پہ غور کرتا تھا کہ یہ شعر کیوں پسند آ رہا ہے مجھے, کیوں, اس میں ایسی کیا بات ہے, کیا میں اس طرح کا شعر نہیں کر سکتا اس میں, یا اس طرح کا شعر کہنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ان چیزوں پہ جب ہم سمجھیں گے نہیں کہ شعر کون سا اچھا ہے اور کیوں اچھا ہے, یہ ضروری ہے کہ اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے, اس چیز کو کی تلاش کی جائے کہ کیوں اچھا مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ محظوظ ہونے کے لیے اس کے کافی ہے, اس کو ایک شعر اچھا لگ گیا وہ کافی ہے اس کے لیے, لیکن ایک شاعر کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے, اور خراب ہے تو کیوں خراب. اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پھر اور اس کو ہم اپنے اوپر جب لاگو کرتے ہیں, اس پر نافذ کرتے ہیں اس چیز کو, تو چاہوں گا کہ یہی جو آپ کا تنقیدی نقطۂ نظر ہے, یہی جو آپ کے خیالات ہیں, انہی کو آگے آنے والی نسلوں تک کیسے منتقل کیا جائے. میں پھر سے اسی سوال پہ آؤں گا جو میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں کہ ہماری آئندہ نسل یا موجودہ نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا اردو کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیے پیغام جو عام آدمی کے لیے الگ پیغام ہے, اور شعراء کے لیے تو میں نے اپنی بات کر دی. آپ اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے لیے, جیسے آپ جیسے لوگ ہیں اور جو بھی اسکولوں میں اور کالجوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ ایک صرف اپنی ڈیوٹی اپنا پوری نہ کریں بلکہ ایک ایسی نسل تیار کریں, ایک ایسا مستقبل میں ایسے لوگوں کو بھیجیں جو اردو سے محبت بھی کرتے ہوں اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتے ہوں. ایسا اس چیز کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے ہر لیول پہ, چاہے وہ اسکول ہو یا کالج ہو یا
कोई भी हो, यहाँ तक कि मदरसों में भी मैं समझता हूँ कि आज मुशायरों में जो सामीन है बड़ी तादाद मदरसे से पास हुए या पढ़े हुए लोगों की भी होती है या दूसरे। तो ऐसे में हमारे लिए अभी जो शायरी का, जो मुशायरों में शायरी का मयार जो गिर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार अवाम है, और लोग समझ रहे हैं कि उस चीज को बदलने के लिए असातिज़ा की बहुत अहम जिम्मेदारी है। जो लोग पढ़ा रहे हैं स्कूलों से, कॉलेजेस से, हर लेवल में इस चीज को तरफ तवज्जो दिलाएं कि अच्छा शेर कौन है, किस शेर पर हमें दाद देनी चाहिए, किस शेर पर नहीं दाद देनी चाहिए, इसका एहसास पैदा हो। और ये हो बाकी जो उर्दू की जहां तक बात है, वो अपनी जगह खुद बनाती है, उसको अवाम में वो बिल्कुल लोगों के दिलों में जगह बनाती है खुद ब खुद। उसमें जो चाशनी है उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि बस यही है कि हमारी कोशिश हो कि हम उर्दू पढ़ने लिखने पर तवज्जो दें, अपने घर से में इसका एहतमाम करें, अपने रिश्तेदारों और अपने करीबी लोगों को कि हमारे बच्चे उर्दू पढ़ना लिखना जाने। और फिर उसके बाद उनके अंदर जो दूसरा लेवल है कि वो शेर फहमी हो, शेर का शऊर हो, शेर समझने का, उसके माहौल को कैसे बनाया जा सकता है, इन सब चीजों पे गौर किया जाना चाहिए। जो लोग इससे वाबस्ता हैं, खासतौर से जो दरस व तदरीस से वाबस्ता लोग हैं, कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या करें। हम लोग तो जो शायर हैं वो शेर कह सकते हैं, अपनी कोशिश पर अच्छा शेर कहने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे लोगों को की दिलचस्पी बढ़े, लेकिन वो काफी नहीं है। वो जी बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत, मैं कहूँगा कि इल्मी अदबी बातें आपने की। बेशक आप पेशे से इंजीनियर हैं, और वही इंजीनियर वाला जहन जो है आपने अदब में भी इस्तेमाल किया, और बड़ी खूबसूरत शेर फहमी की, यानी जो बातें की आपने, जो नजरियात और जो ख्यालात हमारे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, ये यकीनन काबिल दाद है। और ये तमाम तर बातें जो है एक तारीख का हिस्सा बनती हैं, क्योंकि जो आज आपने कहा है बहुत से लोगों ने सुना है और जहनो दिल पे ये बातें नक्श हो जाती हैं। मैं तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से और बिलखसूस अपने ज़ाती तौर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत माहौल बनाए रखा, इतनी दादो तहसीन। हम बहुत सा कलाम और भी आपका सुनते हैं, लेकिन देखिए वक्त ऐसे निकलता जा रहा है कि पता भी नहीं चला, और 1 घंटा और 20 मिनट की हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। कोशिश करेंगे हम कहीं अगले किसी सेशन में फिर से मिलें, आपके कलाम पे बात हो। आज गालिब के कलाम पे आपने बात की, ये बहुत बड़ा एजाज है। तो मैं चाहूंगा कि इस मोहब्बत को, इस रवादारी को, इस इल्मी अदबी दोस्ती को आप जरूर अपने जहनों में महफूज रखिएगा। हम फिर कभी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। आपने वक्त दिया, आपने इतने खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से भी, तहरीक की तरफ से भी। तो जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो जी मैं भी आपका और आपकी पूरी टीम का, आपके जितने तहरीक से जो वाबस्ता अहबाब हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि एक बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए से आपका जो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसको सिलसिले को आप बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम जरिया है जिसके जरिए से जहाँ से आपने मुझे मौका दिया, तो आप सबका शुक्रिया मुझे ये लाजिम है। और उन तमाम अहबाब का जिन्होंने ये जहमत बर्दाश्त की। मुझे बोलना नहीं आता है, बस ये आपकी मोहब्बत है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ शायर हूँ और शायरी करता हूँ, और मुझे इस तरह की गुफ्तगू उसमें बहुत कमजोर अपने आप को पाता हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैं कह सका और जिन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया और इतनी देर तक रुके रहे, उन सब का मैं तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने, उनकी मोहब्बत है जिन्होंने मेरी इज्जत अफजाई के लिए यहाँ अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार रागिब साहब। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमें खत्म करने की दीजिए इजाजत। कल शाम 5 बजे फिर आपके रूबरू होंगी तस्नीम,
جوہر صاحبہ اور ان کے ساتھ ہوں گے مولا بخش صاحب. کل کا پروگرام بھی آپ ضرور دیکھیے گا. ایک جی بات میں کہنا چاہوں گا دراصل کہ جو لوگ بھی میری شاعری پڑھنا چاہیں تو وہ ان کے لیے ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کیا تھا کہ میری شاعری کی میری 5 کتابوں کی ایک اینڈرائڈ ایپ تیار ہو چکی ہے جو پلے اسٹور میں دستیاب ہے. گوگل پلے اسٹور میں افتخار راغب اردو پوئٹری کے نام سے اس اس کو پروگرام کے انسٹال کر بیچ کے میں اور دیکھ سکتے ہیں. اس میں 5 جی کتابیں اس میں آپ دستیاب کمنٹ ہیں. کر دیجیے گا. جی ہاں ہاں آپ کمنٹ کر دیجیے گا. یہ ویڈیو آپ بعد میں جب ہم لائیو ختم کریں گے تو اپنے ناظرین کا شکریہ بھی ادا کیجیے گا اور وہاں وہ مطلب ایڈریس بھی لکھ دیجیے گا جس سے اچھی وہ بات ان کو اویلیبل ہو انشاءاللہ. پائے گا تاکہ وہ ہمارے ناظرین. بہت شکریہ ناظرین جی آپ جی کا بہت بہت بہت. آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے. خدا.